جلال الدین 7ویں قسط۔ چھوڑو، کیوں اس کی جان لی؟ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، بتاتا ہوں کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تم چھوڑو، گردی کرتے رہتے ہو، بتاتا ہوں ابھی چھوڑو میں اسے۔ کیوں اس کی جان لی؟ بلخ کا دروازہ۔ کیا ہوا رضی الدین؟ جابر محلے کے لوگوں نے قاضی القضات کو قتل کر دیا۔ اب بائرتی اور جابری ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ کیوں قتل کیا۔ اس کی لاش محل میں لگی۔ ہم تیار ہیں حضرت سلطان العلماء۔ سب لوگ تیار ہیں، قافلے کو روانہ کریں فوراً۔ گھوڑوں کو تیار کریں، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ گھوڑوں کو حرکت دیں، سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ قافلہ تیار ہے، سفر کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ جلدی کیجیے، آ جائیے، جلدی کیجیے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا آپ کا نگہبان۔ حاجی سیف الدین ابھی تک نہیں پہنچے۔ ہم آگے ان کا انتظار کر لیں گے، ابھی چلنا ہوگا۔ خدا آپ کا حامی و مددگار رہے، خدا کی پشت و پناہ میں جائیے۔ در گوش جان میرسد طبل رحیل از آسمان، طبل رحیل از آسمان۔ این بانگ ها از پیش و پس، بانگ رحیل است و جرس هر لحظه نفس و نفس، سر می کشد در لامکان، سر می کشد در لامکان. زین شمعهای سرنگون، زین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون، تا غیبها گردد عیان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و مشغله، که امشب جهان حامله زاید، جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی. آن کو کشیدت این چنین، آن سو کشاند کشکشان. بلخ پر آخری نظر ڈال لو جلال الدین، بعد میں یہ نظر بہت یاد آئے گی۔ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔
بس چلنا چاہیے. قافلے والے ادھر ادھر نہ جائیں، تھوڑی دیر ٹھہریں گے تاکہ خواجہ سیف الدین پہنچ جائیں. قافلے کی آواز نہ سنی ہوتی تو میں دوسری طرف جا رہا تھا. اپنے آپ سے کہا کہ جب تک آپ روانہ ہوں گے میں پہنچ جاؤں گا. کیا ہوا کہ وقت سے پہلے چل پڑے. جناب بہاولد آپ سے رنج و مصیبت دور ہو. جلال الدین وہاں ہے. ہاں استاد جلال الدین. استاد کو چھوڑ کر الوداع کیے بغیر بغداد جا رہے ہو. استاد کے دل کے بارے میں نہیں سوچا اے جلال الدین؟ کہاں تھے استاد؟ جلال الدین کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں نے استاد کو پچھلے درسوں میں رنجیدہ کیا ہے. استاد جلال الدین سے رنجیدہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. اے کاش آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ہمیشہ دل حکم دیتا ہے، لیکن دل آج آنے پر راضی نہیں ہو رہا ہے. شاید کل راضی ہو جائے. لو اسے اپنے پاس رکھ لو. بانسری؟ اس ثقافت کا نیلا آسمان بدخشاں اور بلخ سے لے کر
آنقورہ اور قونی تک، حتیٰ اس سے بھی دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اسے اپنے آبائی وطن کے ایک ٹکڑے کی حیثیت سے یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی آواز شاید تمہیں یاد دلائے کہ تم بھی خراسان کی مٹی کا ایک ٹکڑا ہو۔ لیکن مجھے بانسری بجانے نہیں آتی۔ خود بانسری تمہیں بجانا سکھا دے گی۔ فراموش مت کرنا کہ تم اپنے والد کی طرح بننا چاہتے ہو، ایک سلطان العلماء۔ ایک سلطان العلماء۔ گھوڑوں کو تیار کریں، چلنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ گھوڑوں کو تیار کیجیے، سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ آپ کا راستہ ہموار، آپ کا منہ میٹھا اور آپ کا دل خوش ہو۔ جائیے خدا کی پناہ میں، خدا کی پناہ میں۔ چلو بیٹا، جائیے، جہاں پناہ جائیے، خدا کی پناہ میں جائیے، خدا کی پناہ میں، فی امان اللہ۔ کاش جانے سے پہلے جلال الدین کو آخری بار دیکھ لیتا۔ جب اسے دیکھا تھا تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے الوداع کہوں۔ وقت بہار کے بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ اگر آپ مزید ٹھہرے تو شاید ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے اگلی ملاقات ایک اور جگہ پر تقدیر میں لکھی ہے۔ تو پھر میں تمہیں بھی الوداع نہیں کہوں گا سید جان۔ دوبارہ ملاقات کی چاہت دل کو زندہ رکھتی ہے۔ شاید ایک دن جلد ہی مجھے تمہاری تیمارداری کی ضرورت پڑے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ حق کے ساتھ رہیے امیر۔ میری عمارت کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے اور میں ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں جو جا رہا ہے تاکہ ایک امیر کے شانہ بشانہ لڑے یا مر جائے۔ جلال الدین سے کہیے ایران کی نظر اس کی غیرت پر لگی ہوئی ہے۔ سلامت رہو۔ تمہارے جیسے سید اس شہر کی جان اور دل ہے۔ تمہارے بغیر ایران ایک بے جان پیکر ہے۔ جائیے امیر۔ حق کی پناہ میں۔ یا حق!
لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو بھی کسی جگہ یا سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو بہت سی مصلحتیں اور کام میسر ہوں گے اور میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور دوست خوش ہو جائیں گے اور میں دشمنوں پر غالب آ جاؤں گا۔ یہ مسافر کا تصور ہے، مگر شاید خالق کا کچھ اور ارادہ ہو۔ ہمارا راستہ اس طرح ہے، اس نیچے والے راستے سے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ تھکے ہوئے بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ قیرود سے نیشاپور، پھر سبزوار اور پھر صد دروازہ۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے بہتر ہے رات یہیں پر ٹھہریں اور کل یہاں سے روانہ ہوں۔ کاکا، کیا مجھے اپنے بازو کے زخم پر ہاتھ رکھنے دیں گے؟ مرد اگر کسی کے بازو پر زخم دیکھتے ہیں تو اس پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے ہیں۔ تم بھی اپنے لیے ایک مرد ہو جلال الدین، تمہیں سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے زخم پر ہاتھ رکھنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن آپ کا زخم تو ٹھیک ہو چکا ہے۔ زخم تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، زخم پرانے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پرانے زخموں پر ہاتھ رکھنا تازہ زخموں پر ہاتھ رکھنے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، کیونکہ تازہ زخم کی جڑ رگ و پے میں ہوتی ہے، لیکن پرانے زخم کی یہاں پر ہے۔ آپ کی باتیں مجھے سید برہان کی یاد دلاتی ہیں۔ میں کہاں، سید برہان کہاں، وہ عالم ربانی ہیں، میں ایک عام شخص۔ ہائے مولا،
खारज़म का दारुल हुकूमत गुरगांज। दरगाह खातून ने आपको बुलाया है। ठीक है। काफी है। यकीनन तुमने सुना होगा कि मंगोल कारज़ के रास्ते में है। महल अब महफूज जगह नहीं है। जो कुछ है उसे उठा लो और तैयार हो जाओ, और कुछ देर के बाद हम तिब्रिस्तान में लाल किले की तरफ रवाना होंगे। सुल्तान को इतला है कि हम जाना चाहते हैं। मैं जो कुछ कह रही हूँ सुल्तान का हुक्म है। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं तुम्हारे आने पर इसरार न करती। इस महल की ईंटें और मट्टी और ये तख्त मंगोलों को दे दूंगी, लेकिन सुल्तान का हरम सरा हरगिज नहीं। ख्वारज़्म का खाली महल चंगेज को दे सकती हूँ, लेकिन सुल्तान की औरतों और बच्चों का अगर जरूरत पड़ी तो अपने हाथों से गला घोंट दूंगी और दरियाए जहून में फेंक दूंगी। जल्दी करो, उसके साथ जाओ, जो कुछ चाहती है उठा ले। जरूरत नहीं है। मैं ख्वारज़्म का खजाना अपने साथ नहीं ले जाऊंगी कि मदद की जरूरत हो। उस सूरज को देख रहे हो कि जिसकी रोशनी में हम जा रहे हैं और देख रहे हैं और बुरे भले की तमीज़ कर रहे हैं और उससे हरारत हासिल करते हैं। उसी के सहारे दरख्त और बाग फल देते हैं और उसकी हरारत में कच्चे और खट्टे फल पककर मीठे हो जाते हैं। सोने चांदी और लालो याकूत की कानें उसके असर से ज़ाहिर होती हैं। अगर ये सूरज कि जो बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है कुछ वास्तों से ज़्यादा करीब आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि तमाम कायनात व इंसानियत को जलाकर राख कर देगा। बिच्छुओं पर ध्यान है या मेरी तरह आपको भी नींद नहीं आ रही है काका? शायद दोनों। क्या आज तक किसी ने सितारों को गिना है? हाँ बेटा। सच कह रहे हैं? किसने? वही जिसने जमीन पर रेत के जर्रों को गिना है। क्या फर्क पड़ता है बेटा, 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख, जितने भी हों, जितने भी जर्रे हैं खुदा की अजमत व बुजुर्गी की बात करते हैं। ये आसमान और सितारे और रोज़ व शब की गर्दिश और मौसमों का आना जाना, ये सब परवरदिगार की बुजुर्गी की अलामत व निशानी है। अगर मैं कहूँ कि आपकी बातों ने मुझे सैयद की याद... मैं भी वही कहूँगा जो कहा था। मैं चाहता हूँ आप बोलते रहे और मैं सुनता रहूँ। मुझे कोई कहानी सुनाइए काका। कहानी? मुझे कहानी नहीं आती बेटे। क्यों नहीं आती है? सुनाइए काका, शायद आपकी कहानी से मुझे नींद आ जाए। मुझे वो कहानियाँ नहीं आती हैं कि जिनसे नींद आ जाती है, लेकिन एक हकायत आती है कि जब मैंने वो सुनी थी तो मेरी नींद उड़ गई। हकायत कोई कहानी नहीं थी, एक वाक़या था कि जो रूनुमा हुआ था, और मैंने वो किसी की ज़ुबान से सुना था कि जिसके साथ वो वाक़या पेश आया था। एक ज़माने में बल्ख में एक चोर था।
جو اپنے شانے پر کمند رکھتا تھا اور ہوا کی طرح گلی کوچوں سے گزر جاتا تھا اور رات کے اندھیرے میں سائے کی مانند دیواروں پر چڑھ جاتا تھا۔ کوئی بھی دیوار اور برج ایسا نہیں تھا کہ جس پر اس کی کمند نہ پڑی ہو۔ بلخ کی راتوں میں وہ ایک سرگرداں روح تھی۔ دروغہ نے اسے زندہ یا مردہ پکڑنے پر انعام مقرر کر رکھا تھا، اور اس سے پہلے کسی چور کے لیے ایسا نہیں کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ایک رات گلی میں چوکیدار نے اسے دیکھا اور زخمی کر دیا اور مسروقہ مال کے ساتھ اسے دروغہ کے سپرد کر دیا۔ بلخ میں منادی کرائی گئی کہ گزشتہ رات جس کے گھر میں بھی چوری ہوئی ہے وہ آ کر اپنا مال لے جائے۔ کئی جھوٹے لوگ آئے اور انہوں نے غلط نشانیاں بتائیں، یہاں تک کہ اس مال میں ایک مہر ملی کہ جو مال کے مالک کی نشانی تھی۔ مال کے مالک کے پاس اہلکار بھیجے گئے کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ ایک شخص آیا اور یوں ہی چور کو دیکھا تو انکار کر دیا کہ اس کے گھر سے کوئی چیز چوری ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں مہر دی گئی تو اس نے کہا یہ اس کی وہ مہر ہے کہ جو کئی سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروغہ نے معاملہ امیر بلخ کے سپرد کر دیا۔ امیر نے کہا چونکہ اس مال کا کوئی سچا دعوے دار نہیں ہے، لہذا اس شخص کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اور چور کو کئی سال قید کی سزا دی گئی۔ جس روز چور زندان سے رہا ہوا تو وہ فوراً اس شخص کے پاس گیا، جان بچانے والے کے پاس، اور اس کے پاؤں پر گر گیا اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہے اس کی خدمت کرے گا۔ بس یہی کام تھا؟ آخر اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ سید برہان ایک بار بتا رہے تھے کہ دمدار ستارہ ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو مر جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ستارہ مرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میرے علاوہ کتنے اور لوگ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ گرگانج کا شاہی محل۔ کیا کر رہے ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ خاتون بزرگ سلامت رہیں۔ آخر اس بگی پر سامان لادا جا رہا ہے۔ میرا گھوڑا تیار ہے، جب بھی آپ حکم دے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ آپ کا محل آپ کے نوکروں کے دل کا گھر ہے۔ آپ رنجیدہ نہ ہو خاتون، خدا نے چاہا تو جلد واپس آ جائیں گے۔ بکواس نہ کرو ناصر الدین، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ہم اب اس محل میں واپس نہیں آئیں گے۔ ڈرے مت، منگولوں کا فتنہ جب ختم ہوا تو آپ زیادہ خوبصورت اور مجلل محل میں آئیں گی۔ منگولوں کا فتنہ کون ختم کرے گا؟ تم؟ آپ کی سلامتی اور پائیداری بس کرو ناصر الدین، اب حتیٰ تمہاری چاپلوسی بھی میرے دل کو نہیں بہلاتی ہے۔
क्या तुम्हें मालूम है जहां तुम खड़े हो वहां पर सरकश हाकिमों के सर ख्वारज़्म शाहियों ने नस्ल दर नस्ल काटे हैं? हाँ, वो सल्तनत खत्म हो गई कि जिसे 150 साल पहले हाकिम खुरासान के ज़र खरीद गुलाम ने कायम किया था। तुम्हें पता है कि सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़्म शाह के अजदाद गुलाम थे? वो सिलसिला के जिसकी बुनियाद एक गुलाम ने रखी थी चंद सहरा नशीनों की तलवार से खत्म हो गया। दरियाए जयहून का किनारा। मंगोलों ने अक्सर शहरों के लोगों का माल लूट लिया और उनके घरों को आग लगा दी है। कुछ सोचना चाहिए और कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। दुश्मन को मौका देना चाहिए कि वो खुद को थका ले और उस वक्त उस पर तलवार का वार करना चाहिए कि जब वो पहाड़ियों और सहराओं से गुजरकर नेमजा हो चुका हो। और ये अक्ल सलीम है और तदबीर अजीम। खुरासान की तरफ पसपाई इख्तियार करनी चाहिए ताकि चंगेज की फौज मामराउन नहर में उसके एक हिसार को तोड़ने में थक जाए। खुरासान कौन सी जगह है? मैं तो कहता हूँ कि खुरासान भी छोड़ देना चाहिए और हिंदुस्तान में मुगलों के पास चले जाना चाहिए। इसका मतलब है जमीन देना और वक्त खरीदना। तुम क्या कहते हो कुतुबुद्दीन? जो कुछ सरदार कह रहे हैं अक्ल के मुताबिक है। वक्त का गुजरना हमारे फ़ायदे में और चंगेज़ के नुकसान में है। उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि खुरासान और मावराउन नहर के पहाड़ उसे और उसके सिपाहियों को थका दें। इस जंग में पहाड़, दश्त और बेयाबान हमारे सिपाही हैं। वो ज़मीन जो आप बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को बख्श रहे हैं वो आपकी विरासती जायदाद नहीं, ईरान की सरजमीन है। तुम लोग इस तरह बात कर रहे हो कि गोया अपनी खाम ख्याली में जंग के मैदानों से बुर्जों और किलों में आ रहे हो और सब्र कर रहे हो कि मंगोल थक जाए। आप में से कौन ऐसे शहर में था कि जिसका दुश्मन ने मुहासरा कर रखा हो? जो लोग उन शहरों में मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में कुछ सोचा है? लश्करों को शहरों में मुतफर्रिक कर देना अक्ल सलीम से दूर है। इस दुश्मन से भागना कि जिससे तुम्हारा सामना नहीं है पस्ती की अलामत है। ये बात ठीक नहीं है। जलालुद्दीन गयूर है, सख्ती उसकी गैरत की वजह से है। ये गैरत है या जवानी का जोश और हिमाकत? लश्करों को इकट्ठा करना चाहिए और जयहून को खंदक बनाना चाहिए और तातारियों को जयहून पार करने से रोकना चाहिए। आपके सिपाहियों की तादाद चंगेज से ज़्यादा है। उस दुश्मन के मुकाबले में हम इकट्ठा हो जाएं कि जिसने हमारे घरों पर हमला किया है ताकि हम खालिक और मखलूक के सामने सुरखरू हों। आपके लिए बाइस शर्म है कि इन लोगों के सुल्तान हैं और ये अफराद के जो ईरानी सरजमीन के सरदार हैं दुश्मन के मुकाबले में भागकर लोगों की मलामत न लें, दुश्मन के सामने आकर जंग करें। हजरत सुल्तान, दरबार से आपके लिए नई खबरें लेकर आया हूँ। बताओ। खातून महल से चली गई हैं, उनके साथ हजरत सुल्तान का हरम भी है। दरबार इस वक्त बिल्कुल खाली है और मंगोलों का लश्कर दारुल हुकूमत की तरफ जा रहा है। शहर नेशापुर। नेशापुर, हम नेशापुर पहुंच गए।
نیشاپور میں بزرگ ہستیاں حضرت سلطان العلماء کے انتظار میں ہیں. شیخ عطار نیشاپوری کے خادم بھی استقبال کے لیے دروازے پر ہیں. شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری اس دور کے عرفا کے سردار ہیں. دمشق کے راستے میں انہیں دیکھا تھا. کامل ہیں، خوشگفتار ہیں. نیشاپور خراسان کا نگینہ ہے اور عطار نیشاپور کا نگینہ ہے. یہ فقر کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں تمام آرزوؤں تک پہنچ جاؤ گے. ہر وہ چیز کہ جو تمہاری تمنا ہو. البتہ اس راہ میں تمہیں لشکروں کی شکست، دشمنوں پر فتح یابی، ملکوں پر غلبہ، اقوام پر تسلط، اپنے ساتھیوں پر برتری اور فصاحت و بلاغت، یہ سب کچھ حاصل ہوگا. جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. سلطان اپنے لشکریوں کو متفرق کر رہے ہیں. ہر سردار 30 سے 40 ہزار سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہے. بلخ، سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے نکل رہے ہیں. جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. میرے سلطان، میرے خاموش جلال الدین، جاؤ اس بوڑھے کو کچھ اور دیر سونے دو. ابھی کام ہاتھ سے نکلا نہیں ہے. دیکھ نہیں رہے ہو جلال الدین، جس لشکر کے سردار جنگ کرنے کا جذبہ نہ رکھتے ہوں وہ کس طرح آمنے سامنے لڑ سکتا ہے؟ مجھے 30,000 جنگجو سپاہی دے دیجیے. تم جانتے ہو منگول لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ تبرستان میں پناہ لیں، مجھے جنگ کرنے دیں. تبرستان؟ ایک ساتھ تبرستان جائیں گے. جاؤ جلال الدین، جاؤ اپنے باپ کی زندگی کے آخری دنوں کو مزید سیاہ مت کرو. فراق قریب ہے. جاؤ بیٹے، جاؤ.